بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. فریال عباسی ایک مرتبہ پھر سے آپ کے ساتھ موجود ہوں. سینئر صحافی تجزیہ کار صابر شاکر صاحب موجود ہے. سر شکریہ وقت کے لیے. اب اندرونی معاملات جیسے لگ رہا ہے دکھائی دے رہے ہیں ویسے ایکچولی ہے نہیں. بہت زیادہ چیزیں بڑا کیوس کی طرف بھی جاتی دکھائی دے رہی ہیں. سما ٹی وی کے اوپر علیم خان کا چینل ہے, اس پہ اب ستھرا پنجاب پروگرام, اچھا اب سے کچھ مہینے پہلے تعریفوں کے پل باندھے جا رہے تھے, لیکن اب جی اس پہ باقاعدہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے, باقاعدہ پورے ثبوتوں کے ساتھ کہ ستھرا پنجاب پروگرام کے اندر یہ ہوا وہ ہوا, اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹیٹمنٹس بھی آ رہے ہیں. پہلے تو نون لیگ کے لوگوں کو کہا گیا استعفے کے حوالے سے, اور اب تازہ اسٹیٹمنٹس بھی آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے. یہ صوبوں کے معاملے پر الجھایا جا رہا ہے, دونوں کو آمنے سامنے کیا جا رہا ہے, دونوں اپنی اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, سی ویز پیش کر رہے ہیں, وہ کیا رہا ہے؟ دیکھیں علیم خان صاحب کون ہیں. علیم خان صاحب ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ماؤتھ پیس, ہاں اور وہ ان کی مرضی کے بغیر نہیں بولتے. اگر علیم خان بول رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بول رہی ہے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو تصاویر اور ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں اور جس پہ ہمارے دوست کمنٹ کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں جناب یہ سب اکٹھے ہیں, یہ سب ایک ساتھ ہیں, اور یہ جو کہتے ہیں کہ صفحہ پھٹ گیا, وہ ذرا ہاں ان تصویروں کو دیکھیں, ان ویڈیوز کو دیکھیں, تو یہ ان ویژولز کو دیکھیں. تو میں انہیں یہی کہوں گا کہ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ, اور دوسرا یہ کہ یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہیں نہ ناری ہیں. تو انہوں نے صرف اپنا دیکھنا ہوتا ہے, اپنا حساب کتاب سیٹ کرنا ہوتا ہے. ظاہر ہے اب وہ خود نہیں بولیں گے, خود وہ گڈ کاپ کے طور پہ کھیلیں گے. بہت اچھی اچھی آپ کو تصاویر نظر آئیں گی, بہت اچھے اچھے گروپ فوٹوز نظر آئیں گے, اور تقاریب میں ایک دوسرے کے ساتھ ہنستے مسکراتے کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے, ایک دوسرے کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ماؤتھ پیس ہیں اور جو ان کے ترجمان ہیں, غیر سرکاری ترجمان, وہ کیا کہتے ہیں, اور یہی اصل کھیل ہے پاکستان کی پالیٹکس کا. تو علیم خان صاحب جو کچھ فرما رہے ہیں وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کی مرضی اور منشا کے بغیر کر رہے ہوں, کیونکہ وہ گلگت بلتستان میں اب ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ انہوں نے الیکشن لڑنے کی کوشش کی, فارم 47 لینے کی کوشش کی, پھر کشمیر میں بھی فارم 47 لینے کی کوشش کی. تو جو وہ دکھا رہے ہیں وہ تو بالکل درست ہے, کیونکہ پنجاب کا برا حال ہے, اور پنجاب میں ستھرا پنجاب کیا ہر طرف بدعنوانی کے انبار لگے ہوئے ہیں. اور میں رپورٹ دیکھ رہا تھا ایک سال کی, جو کرائم رپورٹ ہوتی ہے وہ دیکھ رہا تھا, اس میں سب سے زیادہ نمبر 1 پہ پنجاب ہے اس وقت. وہاں پہ لوگوں کے خلاف جھوٹے مقدمات, اور پھر مسنگ پرسنز کا معاملہ, پھر CCD کا معاملہ, ماورائے عدالت قتل کا معاملہ, یہ سب چیزیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں. تو لہٰذا یہ جو سگنلز موصول ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ, اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ حالات اچھے نہیں ہیں. اور حالات اس لیے اچھے نہیں ہیں کیونکہ محسن نقوی نے جو بات کہی تھی وہ بلا سوچے سمجھے نہیں کہی تھی, اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ آ کے لکھی ہوئی پرچیاں پڑھ کر سنائی تھیں. انہوں نے فی البدی تقریر نہیں کی تھی, پرچیاں لے کے آئے تھے, ان کے پاس نوٹس موجود تھے, اور وہ ایک ایک کر کے سارے پوائنٹس کلیئر کر کے چلے گئے تھے. سر آپ کہنا چاہ رہے ہیں کوئی ڈبل گیم چل رہی ہے, ایک جانب صرف سٹیج پہ مریم نواز ہوتی ہیں بھاری بھرکم تقریب میں, دوسری جانب وہ تصویر بھی چل رہی ہے جہاں اون چودھری کو مریم نواز کے برابر بٹھا دیا گیا ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ اب یہ مریم نواز کی جو سیاست ہے اس کو بیسیکلی اوقات دکھائی جا رہی ہے ان کو, ان کی سیاست کی. تو یہ ڈبل گیم چل رہی ہے مطلب نون لیگ کے ساتھ. محترمہ بینظیر بھٹو نے کہا تھا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے, تو میں کہتا ہوں کہ آمریت بھی بہترین انتقام ہے. 2 کام ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے کیے ہیں, ملٹری لیڈرشپ نے کیے ہیں. ایک تو اون چودھری کو محترمہ مریم صاحبہ کے ساتھ لا کے بٹھا دیا اور ان کو برابر کر دیا اون چودھری کو. اور اون چودھری کے بارے میں یہ اتنی مغلظات مسلم لیگ نواز کی طرف سے اتنی مغلظات فرمائی گئی تھیں, میں یہ نہیں کہوں گا بکی گئی تھیں, اتنی فرمائی گئی تھیں کہ کچھ سوچ بھی نہیں سکتا, اور ان کی کردار کشی پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا تھا. اسی اون چودھری کے ساتھ اب یہ تشریف فرما ہے, اور یہ ہے مفادات کا سودا. اور اس کے ساتھ ساتھ اب کہاں ایک طرف مریم صاحبہ کھڑی ہیں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے ساتھ, اور دوسری طرف ان کو بٹھا دیا گیا اون چودھری کے ساتھ. نمبر 1. نمبر 2 جی, جو آمریت کا بہترین انتقام میں نے دیکھا وہ ہے ہمارے صالح ظافر صاحب, ان کو دیا گیا ایوارڈ, اور زبردست ہوا ہے. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم ہیں, اور بھتیجی صاحبہ وزیر اعلیٰ ہیں, قائد نواز شریف صاحب موجود ہیں, اقتدار مسلم لیگ نواز کا ہے, اور وہ خبر ابھی تک برقرار ہے جو انہوں نے دی تھی.
اور جی وہ جی خبر جی وہی دے سکتے ہیں اور کوئی دے نہیں سکتا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ سگنلز ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف لیکن سے. سر اس سے آپ نظام کی گندگی دیکھیں، بدبو دیکھیں اس نظام کی، یعنی غلاظت سے بھرپور ہے. وہ وہی بات ہے کہ خبر ڈسکس کرنے کا دل نہیں کرتا، لیکن صحافی بھی اپنی بات پر وہ والا قائم ہے، حکومت بھی انہی لوگوں کی ہے، اور انہی کی حکومت میں اسی بےہودہ خبر دینے والوں کو جو خبر بھی اس کے اکارڈنگ آج تک سچ ہے، ایک سول یہ بالکل اعزاز سے نوازا جا رہا اصل پرابلم یہی ہے کہ جب آپ بوٹ پالش پہ آ جائیں، کیونکہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا تھا، ووٹ کو عزت دو کے نعرے پر قائم رہتے تو عوام نے ان کو واقعتاً بہت عزت دینی تھی. لیکن انہوں نے عوام کو ایک سائڈ پہ رکھا، عوام کو ہے. ڈالا کسی گٹر میں، اور انہوں نے فوراً بوٹ پالش کر کے اپنے معاملہ سیدھے کر لیے، اور ووٹ کو عزت دو کے بجائے بوٹ کو پالش کر کے بوٹ کو عزت دے دی، جس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے. آج ہی میں جاوید لطیف صاحب کو سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ہمیں تانے دیتے ہیں فارم 47 کے اور جعلی حکومت کے، تو ہم تو لینا ہی نہیں چاہ رہے تھے یہ حکومت، جعلی حکومت، اور ہم تو یہ وزن اٹھانا ہی نہیں چاہ رہے تھے ان کا ملٹری لیڈرشپ کا، یہ تو ہمیں زبردستی دی گئی، اور ہمیں زبردستی دی گئی تو اب ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیتے، اب ہمارے ساتھ چلیں، اب ہمیں اکیلا کیوں چھوڑ رہے ہیں. تو یہ جو معاملات ہیں، معاملہ پھر وہیں کا وہیں آ جاتا ہے کہ 2.5 سال میں نے آپ کو بتایا تھا فطری پیریڈ ہے 2.5 سال کا. 2.5 سال سے ان کا جی بھر جاتا ہے ہمارے راول پنڈی کے حکمرانوں کا. 2.5 سال کے بعد یہ کہتے ہیں کہ بس اس کو دفع کریں، جو بھی نظر آتا ہے یہ چہرہ ہمیں پسند نہیں ہے، نیا چہرہ کوئی لے کر آتے ہیں. تو وہ 2.5 سال مدت پوری ہو چکی ہے، بلکہ اس میں ان کو گریس پیریڈ مل گیا. درمیان میں یہ کاکڑ صاحب آ گئے تھے، کچھ عرصے کے لیے انہوں نے کاکڑ صاحب کی تصویر پہ گزارا کیا، تو اب وہ ختم ہو چکی ہے. پھر یہ کہ جو بنیادی بات ہے وہ پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان فاصلے بہت بڑھ چکے ہیں، اور میں فاصلے نہیں کہوں گا، میں نفرت کہوں گا، کیونکہ یہ حقیقت ہے، حقیقت بتانی چاہیے. فیلڈ مارشل کو شاید کوئی اور حقیقت نہ بتائے، لیکن میں بتاؤں گا کہ نفرت ہے. اب لوگ سر عام نفرت کا اظہار کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک طرف ہمارا مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا گیا، دوسری طرف جو پاپولر لیڈر کو آپ نے جیل میں ڈال دیا، تیسرا گولیاں برسائی گئیں، اور چوتھا ہمیں غربت، مہنگائی، بے روزگاری کا تحفہ دیا گیا، اور ہمیں ایسے رجیم کے آگے ڈال دیا گیا ہے جس کا نہ کوئی اخلاقیات ہیں، نہ شرم ہے، نہ حیا ہے. تو جب یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں تو اب کوئی بھی آپ سے پیار نہیں کرتا. یہ ذہن سے نکال دیں کہ اب آپ کو کچھ پیار کرے گا، آپ کو کچھ سیلوٹ کرے گا، کوئی سیلوٹ نہیں کرتا. اب وہ لوگ کھل کر آتے ہیں، کھل کر بولتے ہیں کہ اگر یہ ان کو احساس نہیں ہے، اگر یہ ہمارے ساتھ اس طریقے سے ڈیل کریں گے تو ان کو کون سا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ ہم ان کو ہر وقت زندہ باد کے نعرے لگاتے رہیں یا سیلوٹ کرتے رہیں، اور ان کی تصاویر کو ہم اپنی گاڑیوں پہ اور بسوں پہ اور اڈوں پہ لگائیں. اب وہ کھل کر آ گئے ہیں. اس لیے یہ جتنی بھی یہ نفرت سمیٹی جا رہی ہے، یہ نفرت اس لیے سمیٹی جا رہی ہے کہ مفادات کا اصل پرابلم یہی ہے کہ جب آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ ایک ہی خاندان کے غلام ہیں، اور اسی خاندان کو آپ نے آگے لے کے بڑھنا ہے، اور وہی خاندان آپ کو آگے بڑھا سکتا ہے، تو پھر اس سے بڑھ کر کوئی دھوکہ ہو نہیں سکتا. تو اس کا پھر نتائج تو بھگتنا پڑیں گے. سر زیادہ کھل کھلا کر آپ نے بول دیا ہے، میں نے پاکستان میں ہی رہنا ہے. بہرحال یہی سے آگے بڑھتے ہیں. آپ نے سگنلز کی بات کی ہے، یہ لاہور مال روڈ پہ دھرنا چل رہا ہے ایک، آپ جانتے ہیں حافظ نعیم الرحمان، اور بڑی باتیں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جب تک نظام ٹھیک نہیں ہو جاتا میں اٹھوں گا نہیں، یہاں سے دھرنا جاری رہے گا. ہم یہ بھی جانتے ہیں وہ کس کی بی ٹیم ہے. تو یہ تمام تر چیزوں کا تواتر ہے، یہ جو سگنلز پہنچائے جا رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ دیکھیں ایک پاکستان تحریک انصاف کو تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں عمران خان کو تو دیکھنا ہی نہیں چاہتا، پی ٹی آئی کو تو ہم دیکھنا ہی نہیں چاہتے، وہ یہ کہتے ہیں. تو پی ٹی آئی چلو نہ دیکھیں پی ٹی آئی کو، اور نہ دیکھیں جماعت کسی عمران خان کو، ان کے ساتھ جو کرنا ہے آپ کریں، لیکن باقی لوگ وہ کہیں گے کہ وہی بات ہے کہ جب سسٹم ہیٹ اپ ہوتا ہے نا جی، تو پھر کتنے لوگوں کو آپ کس کو آپ گرائیں گے. عمران خان کا جی ٹھیک ہے ہم نے حکم کی تعمیل کر دی، عمران خان کو ہم نے کنارے لگا دیا، قید میں ڈالا ہوا ہے، پی ٹی آئی کو ہم ہلنے نہیں دے رہے، اور ان کو یوم آزادی بنانے کی بھی اجازت نہیں ہے، ان کو قومی پرچم اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، کشمیریوں کو بھی قومی پرچم اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، کشمیریوں کو بھی پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانے کی اجازت نہیں ہے. جب یہ سارے کام کریں گے تو پھر ظاہر ہے پھر سائیڈ ایونٹ ہوں گے، اور جب سائیڈ ایونٹ آتے ہیں، سائیڈ کریکٹرز آتے ہیں، تو انہوں نے سامنے آنا ہوتا ہے. ابھی ٹرانسپورٹرز آئے تھے،
ابھی یہ پیٹرولیم ایسوسیشن والے آئے تھے، وہ بھی اپنی اپنی بات منوا رہے ہیں، اور حقیقت ہے کہ ہر ایونٹ کے بعد یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ لاتوں کے بھوت ہیں، باتوں سے نہیں ماننے والے۔ پیٹرولیم ایسوسیشن والے آئے، انہوں نے ہڑتال کی دھمکی دی، ان کا انہوں نے منافع زیادہ کر دیا، اور عوام کو فائدہ نہیں دیا، اپنے ٹیکس کم نہیں کیے، ان کا منافع زیادہ کر دیا، اور اس سر طریقے سے ہاں کشمیر کی آپ بات کر رہے ہیں، بڑی شرمندگی اس دن ہوئی جب 14 اگست کو بہت قریب ہی ہمارے اسلام آباد میں ایک بڑی تقریب ہو رہی تھی، یہاں آتش بازی چل رہی تھی اور راولا کوٹ میں فائرنگ ہو رہی تھی۔ اب وہاں کے مقامی لوگ ویڈیوز کے ساتھ، یہ نہیں کہ کوئی گپ مار رہے تھے یا ریومرز تھے، ویڈیوز کے ساتھ پوسٹ کر رہے تھے۔ تو یہ ایسی چیزیں، مطلب پھر ایسے سوالوں کے جواب نہیں ہوتے۔ آپ سے بھی وہاں کشمیری ملتے ہوں گے، سوال کرتے ہوں گے کہ یہ ہو کیا رہا۔ سوال نہیں کرتے جی، میں نے تو بتا دیا ان کے جذبات، میں نے تو ابھی بہت کنٹرول کر کے بتایا ہے۔ آپ نے کہا نا کہ آپ نے پاکستان میں رہنا ہے، تو میں نے تو بہت کنٹرول کر کے بتایا ہے، وہ انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہی جو چیز ہے، یہی جو اندر ہی اندر ایک آگ اور لاوا پک رہا ہے، اس نے اس پوری رجیم کو لے کے ڈوبنا ہے، اور یہ پوری رجیم نے غرق ہونا ہے، وہ وادی نیلم میں ہو جائے یا وادی سوات میں ہو جائے، کہیں بھی ہو جائے، اس نے ہونا ہے۔ کیونکہ اس وقت سچویشن یہ ہے، میں دیکھ رہا تھا کشمیر کے معاملے میں جو آپ کا ذکر کیا، وہاں پہ اب ڈرون اڑ رہے ہیں بھائی۔ افغانستان سے وہ نہ انڈیا نے ڈرون بھیجے نہ افغانستان نے بھیجے، وہ پاکستان کی اپنی فورسز جو ہیں وہ ڈرون وہاں پہ لے کے اڑا رہی ہیں، اور نیچے سے انقلاب انقلاب اور آزادی زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں۔ یہ ہے آہستہ آہستہ جو خوف ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور جب جتنا زیادہ آپ طاقت کا استعمال کریں گے، کیونکہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس پاورز ہیں تو وہ پاورز جتنی کاغذ لکھی ہوئی ہیں، آپ کے اختیارات لکھے ہوئے ہیں، ہر اختیار استعمال کرنے کے لیے نہیں ہوتا، ہر پاور ایکسرسائز کرنے کے لیے نہیں ہوتی، کچھ ہوتی ہے صرف دکھانے کے لیے۔ لیکن اس رجیم نے اپنی ان پاورز کا بے دریغ استعمال کیا، اور جو گولی چلنی چاہیے تھی سرحد کے اس پار، دشمنوں پہ چلنی چاہیے تھی، وہ گولی چلا دی انہوں نے اپنوں پہ۔ اور میں پھر کہوں گا کہ باقی معاملات ڈیفرنٹ تھے، کشمیر میں نہ کوئی علیحدگی پسند تھے، نہ کوئی ملیٹنٹس تھے، نہ کوئی وہاں پہ انہوں نے اسلام آباد کے ساتھ ان کا ٹکراؤ تھا، نہ راول پنڈی کے ساتھ ٹکراؤ تھا۔ صرف ایک وجہ سے ان کو نشانہ بنایا گیا اور نشانہ عبرت بنایا گیا، صرف ایک وجہ سے کہ بادشاہ سلامت نہ سننا پسند نہیں کرتے، بادشاہ سلامت یہ نہیں پسند کرتے کہ کوئی کھڑا ہو جائے اور اپنے حق کی بات کرے اور مجھے چیلنج کرے۔ وہ اس بات پہ صرف وہاں پہ یہ سارا کچھ کیا گیا، اور اب وہاں پہ طلبہ و طالبات خاص طور پہ طالبات ہیں، مائیں ہیں، وہ کھلے عام گفتگو کر رہی ہیں، وہ کہتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جی، ایک بیٹا چلا گیا دوسرا بھی حاضر ہے۔ تو یہ سوچ ڈیولپ ہو گئی ہے، اور اسی وجہ سے یہی جو چیز ہے، یہ جو فسطائیت برپا کی گئی ہے، یہی ان کے بدترین زوال کا سبب بنے گی اور بن رہی ہے۔ اور اس لیے یہ ہم دیکھتے ہیں کبھی ایک جماعت، کبھی دوسری جماعت، کبھی ایک گروپ، کبھی دوسرا گروپ، وہ سب کے سب اکٹھے ہو رہے ہیں، ظاہر ہے سبھی نشانہ بنے ہوئے ہیں، سب اکٹھے ہو رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ جو آپ کا ہے بھڑاس، اس نے نکلنا ہے اور نکلے گی۔ لیکن سر یہ تو ان کے اپنے ہیں، یہ حافظ نعیم الرحمان اور جماعت اسلامی، یہ تو اپنے ہی لوگ ہیں، یہ کوئی کسی ریزسٹنس کا علامت تو نہیں ہے کہ ریزسٹنس دکھانے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ تو وہ چاہتے ہیں نا کہ ہمیں کوئی راستہ ملے، یہ بھی تو مسئلہ ہے نا۔ میں پھر کہوں گا، میں کہتا ہوں کہ ڈائریکٹ آئیں اور کہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، عوام کو بتائیں، عوام سے معافی مانگ لیں، اور اس سسٹم کو ختم کریں، بجائے اس کے سے محسن نقوی صاحب آ کے کہتے ہیں سسٹم کولیپس کر گیا، اس کے بعد نون لیگ اور پیپلز پارٹی اپنے اپنے طور پر شروع ہو جاتے ہیں اور وہ لسٹ کرتے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں سسٹم کولیپس کر گیا تو پھر ان کی طرف سے جواب تو آئے گا۔ تو یہ کمبل میں یہ جو ایک کمبل تھا جال سازی کا، اس سارے میں یہ بڑے برے طریقے سے اس جال میں پھنسے ہوئے ہیں، اس کمبل کے نیچے آئے ہوئے ہیں۔ اب ہر کوئی ایک دوسرے سے جان چھڑوائے گا، لیکن آپ فارم 47 دے کر کب تک اس نظام کو لے کر آگے بڑھیں گے؟ میاں صاحب کو آپ نے سن لیا، اور اتنے بے بس ہیں کہ محسن نقوی صاحب ان کے وزیر ہیں، علیم خان صاحب ان کے وزیر ہیں، اون عباس ان کے وزیر ہیں، اون چودھری ان کے وزیر ہیں، تو اپنے ہی وزیر ان کو لان تان کر رہے ہیں، لیکن یہ کچھ بول نہیں رہے۔ ان کے اپنے اتحادی جو ہیں وہ گالم گلوچ کر رہے ہیں، لیکن یہ بول نہیں رہے۔ اور دیکھتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کم از کم نون لیگ سے، آل شریف سے بہت برا انتقام لے رہی ہے۔ اپنے وزیر تو کہہ ہی رہے ہیں سر، وزیر کہہ ہی رہے ہیں، خواجہ سعد رفیق کا غالباً میں ٹویٹ پڑھ رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ آزاد کشمیر میں لگنے والے زخم بہت گہرے ہیں،
اپنے لوگ بھی ران تان کر رہے ہیں. دیکھیں آزاد کشمیر میں لگنے والے زخم کس کی حکومت میں ہو رہا ہے, سب کچھ کب ہو رہا ہے, یہی تو سارے ایک ساتھ ہی مسلط ہیں. لیکن تو میاں خواجہ صاحب کی سعد زبان پر کشمیر کو لے کر ایک بھی ہمدردی کا لفظ نہیں تھا. خواجہ سعد رفیق صاحب کو تو خود الیکشن کمپین چلاتے رہے ہیں. یہی تو منافقت ہے, یہی تو دوگلا پن ہے کہ الیکشن کے لیے ووٹ بھی مانگتے رہے ہیں مسلم لیگ نواز کے لیے, اور اب وہ کہتے ہیں زخم بہت گہرے ہو گئے ہیں. تو زخموں نے تو گہرا ہونا ہے. نہ پیپلز پارٹی نے آج تک مذمت کی, نہ نون لیگ نے مذمت کی. دونوں اتحادی ہیں, دونوں مل کر کھیلتے ہیں. صرف فارم 47 پہ لڑائی ہوتی ہے کہ یہ زمین کا ٹکڑا میرا, یہ بھی میرا, اس پہ لڑائی ہوتی ہے. عوام کے لیے تو لڑائی ہوتی نہیں, عوام کے مفادات کے لیے, عوام کے حقوق کے لیے. تو خواجہ سعد رفیق ہوں یا خواجہ آصف ہوں, کوئی کان ادھر سے پکڑتا ہے, کوئی کان ادھر سے پکڑتا ہے. تو آئیں نا کھل کر میدان میں آ کے بتائیں کہ یہ گولی کیوں چلائی اور 100 سے زیادہ شہید کیوں کیے, اور اس وقت کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. وہاں پہ تو بلیک آؤٹ ہے. تو پرابلم یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں اچھا بھی نظر آؤں, لیکن آپ نے اس ڈسپلن میں بھی رہنا ہے اور اس سسٹم کے ساتھ فائدے بھی اٹھانے ہیں. یہ دو طرح سے یہ سارے سب کچھ تو ٹھیک نہیں چل سکتا. سر یہ باجوہ صاحب کی عدم شرکت ہوئی ہے ایک تقریب میں جو ریسنٹ ہوئی ہے, وہ دماغ کی چوٹ کا علاج چل رہا ہے اب تک یا کوئی اور اندرونی معاملات ہیں؟ بالکل بھی ان کی طبیعت خراب نہیں ہے, وہ بالکل فٹ ہیں, 100% فٹ ہیں. میں نے پہلے جب یہ معاملہ ہوا تھا, جب جنرل صاحب گئے تھے ملنے عمران خان صاحب کے ساتھ جیل میں, اس کے بعد میں نے خبر دی تھی کہ ان کی ملاقات ہوئی, اور اس کے بعد جنرل باجوہ جو ہیں وہ بھی اس کوشش میں تھے کہ یہ معاملات ختم کیے جائیں اور یہ کشیدگی ختم کی جائے, کیونکہ جو رجیم چینج آپریشن کا کردار ہے وہ عوام میں نہیں جا سکتا, اور پاکستان کی جو حالت ہے اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اسی طریقے سے ندیم انجم صاحب ہیں, وہ جناب آل شریف کے اس وقت سینئر ایڈوائزر کے طور پہ کام کر رہے ہیں. تو جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ پچھلے دنوں باقاعدہ طور پہ وہ ایکٹیو تھے, اور ساری سیاسی صورتحال کے بارے میں خبریں لے بھی رہے تھے اور دے بھی رہے تھے, اور اپنے پاؤں پہ چل کر وہ دبئی گئے ہوئے ہیں اور وہاں پہ آرام سے رہ رہے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. اصل پرابلم یہ ہے کہ جو خاص طور پہ ہمارے فیلڈ مارشل کے لیے, کہ جنرل باجوہ صاحب کو اب وہ اپنے ساتھ دیکھنا نہیں چاہتے اور دکھانا نہیں چاہتے, کیونکہ ان کا وزن زیادہ ہو چکا ہے اور اب وہ اس سے دوری اختیار کر رہے ہیں. میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں کہ یہ جو ہے نا جی پاور گیم بڑی ظالم گیم ہے, یہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتی. اور جس طریقے سے ہم کہتے ہیں نا سیاستدانوں میں کہ بھائی بھائی کا مخالف ہو جاتا ہے اور آپس میں ہی لڑ پڑتے ہیں, جو آل شریف میں بھی کبھی کبھی ہمیں نظر آتا ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ ہمارے ہاں ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں بھی ہے. جنرل مشرف صاحب نے چھڑی دی تھی جنرل کیانی صاحب کو, اور اس کے بعد جنرل کیانی صاحب اور جنرل مشرف صاحب کے درمیان کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہوا. جنرل مشرف کرتے رہے ہیں فون, جنرل کیانی صاحب نے اس کے بعد ان کا فون نہیں اٹینڈ کیا. جنرل مشرف دھکے کھاتے رہے ہیں اور ان کو گرفتار کرنے کے لیے نون لیگ پیچھے پیچھے تھی, لیکن ان کو بچانے والا کوئی نہیں تھا جنرل مشرف صاحب کو. وہ پھر پولیس لائن پہنچ گئے تھے, ان کو لے کے گئے تھے پولیس لائن, وہاں پہ جا کے انہوں نے شاؤٹ کیا اور انہوں نے پھر وارننگ بھی دی, اور تب جا کے لوور سٹاف نے بتایا فوری کہ جناب معاملات بگڑ گئے ہیں, تو جنرل صاحب ذرا تھوڑا سا پھٹنے والے ہیں. اس کے بعد جنرل قیانی صاحب نے ایک ڈھیلے سے منہ سے کہا تھا کہ ٹھیک ہے, ان کو پھر ان کے فارم ہاؤس کو آپ سب جیل قرار دے دیں. تو وہ پھر ڈپٹی کمشنر نے رات گئے ان کو سب جیل, کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں نے ادھر نہیں رہنا اور مجھے جس نے روکنا ہے آ کے روکے. تو وہ وہاں پہ اتنے فلیئر اپ سچویشن ہو گئی تھی. تو جنرل قیانی صاحب نے دوبارہ, اور جنرل مشرف صاحب نے پھر ہمیں خود بتایا دبئی میں, انہوں نے کہا کہ میرا فون نہیں لیا اس کے بعد کیانی نے, اور ایون ان کے سٹاف افسر نے انہوں نے کہا کہ مجھے بتایا, مشرف صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ سر آپ فون نہ کیا کریں, ہمیں شرمندگی ہوتی ہے کیونکہ آپ کی ہر کال کا ہم بتاتے ہیں, آگے سے کوئی رسپانس نہیں ملتا. تو یہ تو کیانی صاحب کا حال ہے, یہ تو مشرف صاحب کے ساتھ ہوا, چھڑی ان سے لی تھی اور مشرف صاحب نے ہی اپوائنٹ کیا تھا ان کو. نیکسٹ چلتے ہیں, کیانی صاحب نے چھڑی دی تھی راحیل شریف صاحب کو, تو راحیل شریف صاحب کے ساتھ بھی کیانی صاحب کی کوئی دوبارہ اٹھک بیٹھک نظر نہیں آئی.
وہ ان سے کٹ آف ہو گئے تھے، مشرف صاحب سے کٹ آف ہو گئے تھے، جنرل کیانی صاحب. کیا نہیں اس کے سکتے. بعد آگے چلتے ہیں، جنرل راحیل شریف نے چھڑی دی تھی جنرل باجوہ کو. تو جنرل باجوہ صاحب جو ان کی خبریں رکواتے تھے کہ یہ خبریں نہیں چلنی چاہیے، کیونکہ وہ ان کو عہدہ مل گیا تھا سعودی عرب میں. سعودی عرب میں عہدہ ملا، وہ آتے تھے شاہی طیارے پہ، لینڈ کرتے تھے نور خان ایئر بیس پہ. تو باقاعدہ طور پہ میڈیا کو انسٹرکشنز ہوتی تھی کہ وہ خبر نہیں دینی. یہ ان سے چھڑی لی تھی حالانکہ، اور اس کے بعد کہتے تھے کہ یہ بیوقوف ہے، یہ بھی بیوقوف ہے، یہ بھی بیوقوف ہے. یہی بات ہر آرمی چیف جو پچھلے والے کو کہتا وہ بیوقوف ہے. یہ ہے راحیل شریف صاحب کا اور جنرل باجوہ صاحب کا. جنرل باجوہ صاحب چھڑی دیکھے گئے ہیں جنرل عاصم منیر یہ صاحب. بھی سیاستدانوں کی طرح آپس میں لڑتے رہتے ہیں. جی بہت زیادہ لڑتے ہیں، بہت زیادہ لڑتے ہیں. ان کی خبریں باہر نہیں آتی، اگر آنا شروع ہو جائیں تو میرا خیال ہے کہ ہم نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ اتنا لڑتے ہیں. پھر ایک پلس پوائنٹ ہے نا سر، سیاستدانوں کی طرح پھر اپنی لڑائی اندر ہی رکھتے ہیں، باہر نہیں آنے دیتے. یہ لڑائی اندر نہیں رہتے، میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں نا، میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں کہ خبردار کوئی خبر نہیں دینی. ورنہ تو ان کی اتنی لڑائیاں ہو رہی ہیں، میں ساری لڑائیاں بیان کرنا شروع کر دوں یہ تو گریبان بھی پھٹ رہے ہیں. تو یہ جو معاملہ ہے اس کا، اب جنرل باجوہ صاحب عاصم منیر صاحب کو چھڑی دے کے گئے، اور اس سے پہلے بھی ان کی لڑائیاں ہوتی رہیں. وہ بنے گا، وہ بنے گا، وہ بنے گا، اس کو نہیں بننے دینا، اس کو نہیں بننے دینا، میں ایکسٹینشن لوں گا. تو وہ کچھ دن تو ان کی چلی ہیلو ہائے. اب وہ جنرل باجوہ صاحب سے بھی دور بھاگتے ہیں، کیونکہ باقی کیانی صاحب نظر آ گئے، راحیل شریف صاحب نظر آ گئے، ساحر شمشاد مرزا صاحب نظر آ گئے، جن کو وہ دیکھنا نہیں چاہتے تھے جب وہ چیئرمین جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹر تھے. ان کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے، اب وہ نظر آ گئے. تو یہ ساری تصویریں پھر جاری کی گئیں، یہ شو یہ کیا گیا کہ دیکھیں میرے ساتھ سارے موجود ہیں. تو یہ ان کے معاملات ہیں. فیلڈ مارشل صاحب سے میں یہی کہتا ہوں کہ جناب فیلڈ مارشل، تاریخ کو ذرا دیکھیے اور اس کے بعد فیصلے کریں، کیونکہ ان کو جو جنرل ندیم انجم نے پرچی پکڑائی اور جو سکرپٹ دیا، یہ اسی کے مطابق آگے بڑھتے جا رہے ہیں. اور وہ سکرپٹ اس وقت بھی فلاپ تھا، آج بھی فلاپ ہے، اور آئندہ بھی فلاپ ہوگا. تو بھگتنا انہی کو پڑے گا، کسی اور کو نہیں بھگتنا پڑے گا. کیونکہ اب یہ نہیں ہوگا کہ آپ کسی جونیئر کو آگے کر دیں گے کہ جناب یہ تو سارا کچھ اس نے کیا ہے، ایسا نہیں ہوگا. سر سول اعزازات کی بات کرنی ہے، لیکن اگلے پروگرام میں کریں گے کہ یہ دو صوبے ہمارے جو سب سے زیادہ دہشت گردی سے لڑ رہے ہیں کو کیوں اگنور کیا گیا. جاتے جاتے بنوں کی اسٹریٹ موومنٹ اور وہاں کی مقامی پولیس نے کائنڈ آف سیکورٹی دینے سے سہیل آفریدی کو آپ کہیں انکار ہی کر دیا، اور رسکی تھا بہت. وہ گئے وہاں پر موبلائز کیا انہوں نے. پنجاب خاموش ہے، یا شاید ہمارے ساتھ کچھ ڈسکس نہیں کیا جا رہا، یعنی میڈیا کے سامنے نہیں آ رہا. کوئی تیاریاں پنجاب کے لیول کے اوپر دکھائی نہیں دے رہی. سلمان اکرم راجہ صاحب ضرور کہہ رہے ہیں کہ میں لاہور سے لے کر نکلوں گا لانگ مارچ. کیا دیکھ رہے ہیں ساری سچویشن؟ پنجاب میں میرا خیال ہے کہ یہ وہ کر رہے ہیں، تیاریاں تو کر رہے ہیں. اور سہیل آفریدی نے یہ بھی کہا تھا کہ سب سے زیادہ جو رجسٹریشن ہوئی ہے وہ پنجاب سے ہوئی ہے پنجاب سے. رہائی موومنٹ کے لیے. اصل میں پنجاب میں ابھی ٹائم بہت پڑا ہے، اور اس بار ذرا تھوڑا سا ان کی اسٹریٹجی مختلف ہے، اور وہ اسٹریٹجی وقت آنے پہ ظاہر ہو جائے گی، میرا اپنا خیال ہے. لیکن پنجاب جو ہے وہ نکلے گا، اور پنجاب موبلائز بھی ہو رہا ہے، لیکن آرام سے اور خاموشی سے کیا جا رہا ہے. اس کی ریزن ہے جو کچھ انٹینشنلی سامنے نہیں لایا جا رہا، مطلب انٹینشنلی نہیں جا رہا، کیونکہ لسٹیں پھر یہ پکڑ دھکڑ کرتے ہیں، اور یہاں پہ ان کو پکڑا جائے گا، ان کو گرفتار کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا. تو یہ انریسٹ پیدا کرنے کی کوشش کرے گی گورنمنٹ کی طرف سے، کیا جائے گا. اس لیے ان کے ہاتھ پاؤں تو پھولے ہوئے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. میں سن رہا تھا حسن اقبال صاحب کو کہ وہ جو ابھی صرف دیکھیں گڈس ٹرانسپورٹرز نے ہڑتال کی تھی، اور ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال 2 دن کی ہڑتال سے ان کے ہوش ٹھکانے آئے ہوئے ہیں. تو معاملات تو ہر طرف خراب ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ آگے بڑھ کر، میرا اپنا خیال ہے کہ اس دفعہ سچویشن تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوگی، اور جو ہمیں اس سے پہلے جو وائبس نظر آ رہی ہیں، جیسا کہ ہم نے پروگرام کے شروع میں کہا تھا، علیم خان صاحب اگر کر رہے ہیں اور ان کا ٹیلی ویژن چینل کر رہا ہے اور چیلنج کر رہا ہے، اور پھر پیپلز پارٹی بھی ابھی تک نہیں بیٹھی چین سے، کیونکہ نواز شریف صاحب کا پیپلز پارٹی کو براہ راست کہنا، اور پھر مریم صاحبہ کا کہنا، اس کا مطلب تھا کہ نواز شریف اینڈ کمپنی، مریم شہباز اینڈ کمپنی، سارے کے سارے وہ ایک پیج پہ ہیں. انہوں نے یہ میسج دیا ہے پیپلز پارٹی کو کہ جناب ہم تمام خاندان جو ہے آپ کے بارے میں ایک پیج پہ ہیں،
اور اس لیے آپ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں کہ شہباز شریف صاحب بہت اچھے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ گڈی گڈی کھیلیں گے اور آپ ہمیں برا بھلا کہیں گے. تو وہ شہباز شریف صاحب کی موجودگی میں بٹھا کے نواز شریف اور مریم صاحبہ نے پیپلز پارٹی کو پیغام دیا ہے. چلے سر، دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ مزید چیزیں اگلے پروگرام میں ڈسکس کریں گے. اوکے جی، اللہ حافظ.